السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اسماء اشارہ پڑھے جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیسن میں ہم وہ 4 قرآنی الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں کثرت سے دہرائے گئے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں الذی، الذین، اللتی اور اللاتی۔ یہ 4 الفاظ عربک میں 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی ایک جملہ ہوتا ہے اور ان کے بعد بھی ایک جملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ ایک لڑکا ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ اب 2 جملے ہیں ہمارے پاس، وہ ایک لڑکا ہے اور وہ پڑھاتا ہے۔ اگر ہمیں ان دونوں کو جوڑنا ہو تو ہم یوز کریں گے جو، کوئی نہ کوئی ہم کنجنکشن یوز کریں گے، جسے ہم انگلش میں کنجنکشنز کہتے ہیں، جو 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں the one who۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لڑکا ہے جو پڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ لڑکا ہے اور یہ پڑھاتا ہے۔ ان دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے استعمال کیا وہ جو، یہ وہ لڑکا ہے جو پڑھاتا ہے۔ اس طرح کے ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ الذی اور الذین کے الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرآن پاک سے اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس جملہ ہے یہ رزق ہے، اور ایک اور ہمارے پاس جملہ ہے ہمیں رزق دیا گیا۔ ہمیں ان 2 جملوں کو جوڑنا ہے تو ہم کچھ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں، یہ وہ رزق ہے جو ہمیں دیا گیا، یا یہ ہے وہ جو ہمیں رزق دیا گیا۔ ہم نے رزق ورڈ کو ریپیٹ نہیں کیا اور ایک ہی دفعہ یوز کیا اور بیچ میں وہ جو لگا کر، اور ہم نے 2 جملوں کو جوڑ دیا، یعنی یہ رزق ہے اور ہمیں رزق دیا گیا۔ بات رزق کی ہو رہی ہے، ہم 2 جملوں کو جوڑ کر رزق کے بارے میں ایک جملہ بناتے ہیں کہ یہ وہ رزق ہے جو ہمیں دیا گیا۔ عربک میں یہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، ھذا الذی رزقنا، یہ ہے وہ جو ہمیں رزق دیا گیا۔ ھذا الذی، یہ ہے وہ جو، رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا۔ اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھیں تو ہوں گے ھذا رزقن، یہ رزق ہے، اور دوسرا جملہ ہوگا رزقنا، ہمیں رزق دیا گیا۔ اگر ہمیں ان 2 جملوں کو جوڑنا ہو تو پھر ہم الذی لگائیں گے اور رزق کا ورڈ حذف کر دیں گے، یعنی اومٹ کر دیں گے، اس کو وہاں سے ریموو کر دیں گے، کیونکہ ہم بار بار پھر اس ناؤن کو ریپیٹ نہیں کرتے کہ یہ رزق ہے، یہ رزق ہمیں دیا گیا۔ تو ہم نے جو لگایا ہے بیچ میں، الذی جو لگایا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ 2 جملوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنا رہا ہے، تو اس میں ہم پھر ایک ہی بار اسم کا ذکر کریں گے۔ یاد رکھنے کے لیے آپ کوئی بھی مثال ذہن میں رکھ سکتی ہیں، جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس۔ پہلے ہی پارہ میں الذین بہت بار کثرت سے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اس کا یاد رکھنا بالکل بھی مشکل نہیں۔ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں اور یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس الذی، اللتی، الذین اور اللائی، اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو۔ ان چاروں الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، یا وہ جس نے، لیکن واحد اور جمع کے لیے ہمارے پاس الگ الگ الفاظ ہیں، اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے ہمارے پاس الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل 4 الفاظ ہیں جو عربک میں وہ جو کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں the one who، یا ہم کہتے ہیں those who، God helps those who helps themselves۔ تو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے جو کا ورڈ استعمال کیا۔ اللاتی کو اللائی بھی کہا جاتا ہے، اللاتی اور اللائی ایک ہی ورڈ ہے، دونوں کا ترجمہ بالکل سیم ہوتا ہے۔ الذی کی جمع الذین اور اللتی کی جمع اللائی۔ تو مذکر کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں الذی اور الذین، اور مؤنث کے لیے الفاظ ہیں اللتی اور اللائی۔ جب ہم مذکر کا ذکر کر رہے ہوں کہ وہ مذکر شخص جو، تو پھر ہم الذی استعمال کریں گے، اور جب ہم بات کریں کسی مؤنث کی، وہ مؤنث جو، تو پھر ہم اللتی استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم بہت سارے مذکر کی بات کر رہے ہوں تو پھر الذین استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ تمام اشخاص جو، وہ تمام لوگ جو، وہ سب جو، اس طرح کا ترجمہ الذین کا کیا جاتا ہے۔
اور بالکل سیم اللہ کا بھی ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات مونس کی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ تمام مونس جو، وہ تمام عورتیں جو، یا وہ تمام چیزیں جو، لیکن ہمارا جو چیزیں ہیں وہ مونس ہوں گی۔ یاد رکھنے کے لیے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم، وہ جو، یعنی وہ جس نے بنایا تمہارے لیے۔ سورۃ البقرہ سے اگر ہم مثال لیں تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اس کے بعد ہے الذین یعنی وہ سب جو، یعنی وہ متقین جو، متقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ متقین جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ جو، جمع میں، متقی کی جمع متقین ہوتی ہے، بہت سارے متقیوں کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پر الذین استعمال ہوا کہ وہ تمام متقین جو، یعنی وہ سب جو، وہ سب متقین جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو۔ نار کا ورڈ عربک میں مونس کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ التی ہوا ہے، الذی استعمال نہیں ہوا، کیونکہ التی مونس کے لیے، جب ہم مونس کی بات کر رہے ہوں کہ اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی ہے، اس آگ سے جو، ٹھیک ہے۔ التی کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو، یا وہ اسم جو، بیچ میں کوئی اسم آئے گا جس کی ہم بات کر رہے ہوں گے، وہ اسم جو، وہ آگ جو، وہ شخص جو، وہ عورت جو، وہ چیز جو۔ اس کی جمع ہمارے پاس ہوتی ہے اللاتی، اور اس کا بھی ترجمہ سیم ہوتا ہے لیکن یہ صرف جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ اللاتی کے معنی ہوں گے کہ وہ سب عورتیں جو، وہ سب مونس جو، یعنی جس چیز کا ذکر ہوگا وہ مونس ہوگی۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو، ان چاروں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو، لیکن جو ترجمہ چینج ہو رہا ہے وہ صرف واحد جمع ہونے کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے کہ الذی واحد کے لیے ہے تو وہ جو، اور الذین جمع کے لیے ہے تو وہ سب جو۔ تو آپ نے بس ان چار الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معنی ہوتے ہیں وہ جو، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں the one who۔ اب یہ the one، جو one ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، اور واحد بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اس کی بہت ہی کامن اگزامپل ہے، کثرت سے بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ اگر آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہو تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔